غری تو بڑی ہی اہم خبر ہے اور بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں ابھی تو پریلیمنری فیصلہ آیا ہے۔ فیصلے کا جو اہم نقطہ ہے وہ سامنے آیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو کتنی سزا ہوئی ہے۔ اس میں اہم نقطہ یہ نوٹ کرنے کا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو سزائے موت دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو نہ تو سزائے موت ملی ہے سائفر کیس میں، نہ ہی عمر قید ہوتی ہے 14 سال، تو اس سے بھی کم 10 سال قید کی سزا ملی ہے۔ ابھی فیصلے کی تفصیلات سامنے آ جائیں جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب، تو پھر واضح ہوگا کہ کن بنیادوں پر یہ سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن ابھی تک جو مجھے پتا چلا ہے، پروسیکیوشن عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کارروائی میں کہ پروسیکیوشن ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے جرم، اور پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس ثبوت بھی موجود تھے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی اس میں جو ایف آئی اے کے 3 اسپیشل پروسیکیوٹر تھے، راجہ رضوان عباسی، ذوالفقار عباس نقوی اور شاہ خاون، اور یہ وہ کیس تھا جس میں ابھی اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل مقرر کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے لیے اور شاہ محمود قریشی کے لیے، کیونکہ ان کے اپنے جو لائرز تھے مسلسل ہیلے بہانے، مسلسل ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز ہو رہے تھے، اور اسی کیس میں آج بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل کو چیلنج بھی کر دیا ہے عدالت میں۔ لیکن بہرحال اب تو فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اس فیصلے کی جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ جب تک تفصیلات سامنے نہ آ جائیں، قانونی نکات سامنے نہ آ جائیں، تو فیصلے کے اوپر بات کرنا، فیصلے کے میرٹس پر بات کرنا تو فی الحال ممکن نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ریاست کسی بھی اسٹیٹ فنکشنری کو اسٹیٹ سیکرٹ اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان کو ارریسپانسبلی ہینڈل کرنے اور ڈسکلوز کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تو یہ چیز تو آج کے فیصلے کے بعد واضح ہو گیا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بحیثیت وزیر اعظم ایک انتہائی اہم ڈپلومیٹک سائفر کو سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جلسے میں عوام کے سامنے لہرایا، جس سے پاکستان کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو سخت نقصان پہنچا۔ اب یہ سائفر کیس انتہائی اہم تھا، ٹھوس کیس تھا، کیونکہ اس میں اس وقت کی اہم ترین ریاستی شخصیات اور متعلقہ جو اپوائنٹمنٹس تھی وہ گواہ کے طور پہ پیش ہوئے۔ مثلاً اعظم خان جو کہ سابق پرنسپل سیکرٹری تھے، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، سابق امریکہ میں تعینات پاکستان کے سفیر اسد مجید، اور اعظم خان کا جو سٹیٹمنٹ تھا بہت اہم تھا۔ اس سائفر کیس میں تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے، ملزمان کو اپنے دفاع کا وکیلوں کے ذریعے حق دیا گیا۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، پچھلے کچھ عرصے سے اس انتہائی اہم کیس کو بانی چیئرمین پی ٹی آئی مسلسل ڈیلے کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور نہ ان کے وکیل پیش ہو رہے تھے، باوجود اس کے کہ جج صاحب جو ہے ابوالحسن ذوالقرنین، وہ بار بار طلب کرتے تھے کہ جی وکیل آئیں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے، لیکن اس کے باوجود وکیل نہیں آتے تھے۔ تو بالآخر عدالت نے مجبور ہو کے اسٹیٹ ڈیفنس کاؤنسل فوری طور پہ دیے تاکہ عدالت کی کارروائی بلا ناغہ جاری رکھی جا سکے۔ اب کل بھی یہ کارروائی صبح سے لے کے کل صبح 9 بجے سے لے کے رات گئے 11 بجے تک چلتی رہی، اور اس میں اعتراض کیا گیا عمران خان کی طرف سے، شاہ محمود قریشی کی طرف سے کہ آپ کو جلدی کس بات کی ہے۔ تو آخر میں جج صاحب نے ایک بڑا اچھا، بڑا لطیف انہوں نے کمنٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ایکسپیڈیشیس اس کیس کو چلایا جائے۔ ایکسپیڈیشیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس میں عمران خان نے خود کہا کہ جی ایکسپیڈیشیس کا مطلب ہوتا ہے کہ جلدی چلایا جائے اور درست طریقے سے چلایا جائے۔ تو جج ابوالحسنات ذوالقرنین نے وہی کہا کہ دیکھیں جی، خان صاحب نے خود کہہ دیا ہے کہ کیس کو جلدی چلائیں۔ اس میں تو بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کل خود عدالت کو کہہ دیا تھا کہ جی آپ اس کیس کو جلدی چلائیں۔ اب آ جاتے ہیں کیس کے جو اہم ترین گواہان، اس میں پرنسپل سیکرٹری ٹو فارمر پرائم منسٹر اعظم خان، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے مان چکے تھے کہ انہوں نے سائفر وزیر اعظم کو دیا تھا، جو وزیر اعظم نے واپس نہیں کیا، وزیر اعظم نے گم کر دیا۔ ایک اور گواہ اسد مجید، انہوں نے بھی عدالت میں اسٹیٹمنٹ جمع کروائی تھی۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ سائفر میں کوئی سازش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تھریٹ تھی۔ پھر ایک اور اہم گواہ جو میں نے پہلے کہا کہ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، وہ بھی سائفر کے بارے میں عدالت میں بیان دے چکے ہیں کہ کوئی سازش، کوئی تھریٹ نہیں تھی، اور سائفر کی مس ہینڈلنگ سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچا۔ اب اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم خان اور سابق وزیر اعظم کی ایک آڈیو لیک بھی آئی تھی مبینہ طور پہ،
اس نے بھی اس کیس کو بالکل واضح کر دیا تھا، جس میں اپیرنٹلی نظر آ رہا تھا بالکل واضح طور پہ کہ سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے۔ یہ جو کھیلنے والی بات ہے یہی اعظم خان نے عدالت کے روبرو اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہی ہے۔ اب یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ انتہائی اہم فیصلہ ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی اور ڈپلومیٹک ریلیشنز کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی، کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آج عدالت نے اس فیصلے کے ذریعے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ سابق وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو اور کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ قانون کے سامنے جواب دہ رہے گا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت اہم اور بڑا ہی منصفانہ اور بڑا ہی صاف شفاف فیصلہ ہے، جس میں پہلے یہ بھی کہا گیا کہ ان کیمرہ ٹرائل ہو۔ اس ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان وہ خود عدالت میں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ختم کریں ان کیمرہ ٹرائل اور دکھائیں پوری دنیا کو۔ پوری دنیا نے دیکھا، میڈیا موجود ہوتا تھا، اور یہاں تک کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ جو آپ نے ان کیمرہ گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں اور جرح کی ہے، وہ بھی کالعدم قرار دی جاتی ہے، دوبارہ سے بیان ریکارڈ کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنا صاف شفاف کیس چلا ہے کہ تقریباً 14 گواہان پہ ریکارڈ ان کے ہو چکے تھے بیانات ان کیمرہ، لیکن ان 14 گواہان کے بیانات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، جو کہ عمران خان خود گئے تھے کہ جی یہ ان کیمرہ نہ کریں، تو وہ 14 گواہان کے بیانات دوبارہ سے ریکارڈ ہوئے، اور اس کے بعد بڑا صاف شفاف یہ کیس چلا۔ سپریم کورٹ کے احکامات تھے کہ جلد از جلد اس کو روزانہ کی بنیاد پہ اس کیس کو سنا جائے، سنا گیا، اور اب یہ فیصلہ سامنے آ گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ بھی ایک طرح سے کیا بلکہ یقینی حتمی طور پہ بالکل ختم ہو گیا۔ وہ کہہ رہے تھے جی آپ سزائے موت سنانا چاہتے ہیں، عمر قید دینا چاہتے ہیں، تو نہ تو عمر قید ہوئی ہے، نہ ہی سزائے موت ہوئی ہے، 10 سال کی قید ہے، اور پاکستان کی آزاد عدالتوں نے ثابت کر دیا ہے کہ کوئی دباؤ نہیں لیا جاتا، کسی بیانیے کا دباؤ نہیں لیا جاتا، کسی بیانیے کے آگے جھکا نہیں جاتا، اور فیصلہ وہ کیا جاتا ہے جو مبنی بر انصاف ہو۔ اور اس سائفر کیس کا فیصلہ جلدی آنا بہت ضروری تھا، کیونکہ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی ہے اس فیصلے میں، اس کیس میں۔ یہ تقریباً سوا سال سے کیس لٹک رہا ہے مسلسل، جب سے عدم اعتماد ہوئی ہے۔ اس سے پہلے سے آڈیو لیکس آ چکی ہیں کہ جس سائفر پر کھیلنا ہے، پھر وہ جلسے میں لہرایا گیا تھا ایک سائفر، تو سوا سال تو اس کو ہو گیا ہے۔ تو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، پاکستان کی سفارتی تعلقات کا معاملہ ہے۔ اب یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ ہو، اس کو کوئی بھی شخص اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتا، اور یہ یہاں پر ایک بیریئر لگ گیا ہے، یہاں پر ایک رکاوٹ ڈال دی گئی ہے۔ آئندہ جو بھی ایسا سوچے گا اس کے سامنے یہ مثال ایک موجود ہوگی۔